وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ پچھلی صف میں دیوار سے لگ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور جب رکوع کا وقت ہوتا ہے تو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، گپ ہانکنے کے لیے نہیں، خوش گپیوں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ نمبر دو، نماز کے لیے جو مسجد آتا ہے وہ نماز میں شریک ہوتا ہے۔ نماز کے دوران گپ شپ کرنا اور گفتگو کرنا یہ نماز کی بھی بے ادبی ہے، نماز کی بھی بے ادبی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز کے علاوہ وقت میں دو آدمیوں کو گفتگو کرتے ہوئے مسجد میں سنا، اور ایسا ڈانٹا کہ کہا تم لوگ رہنے والے کہاں کے ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو درہ سے تمہاری مرمت کی جاتی۔ اب تراویح کی جماعت کھڑی ہے، امام تلاوت کر رہا ہے اور یہاں خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب امام رکوع میں جائے اور ہم شامل ہو جائیں۔ یہ بچوں کی سی حرکت ہے۔ عام طور پہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، لیکن کوئی جوان ہو کر، بڑا ہو کر ایسی ناسمجھی اور بے وقوفی کی بات کرے تو یہ سمجھ سے پرے ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ بیٹھے ہیں مسجد میں اور نماز ہو رہی ہے اور یہ گپ ہانک رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ان لوگوں پر وہ چیز نہیں فٹ آتی ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپ ہانکا کرتے تھے۔ سورۃ المدثر میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے ایک قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد کے باہر والے مسجد میں جانے والے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مشغول ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، اور اپنی عاقبت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو ہوتے کہ تکبیر تحریمہ کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر اجر ہی معلوم ہو جاتا تو اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو قرآن اندازی کرتے۔ یہ اپنے آپ کو اجر سے محروم کرنا ہے اور ثواب سے دور کرنا، اور مسجد کی اہانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔